بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے ہمارے اس نماز کے مسائل کے سبجیکٹ میں، جس کو آج کلاس نمبر 34 مکمل کریں گے، اور جس میں ہم عورتوں کی نماز یعنی خواتین کی نماز کے بارے میں آج ہلکا سا جانیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے پچھلی کلاس کا کوئز حل کر لیتے ہیں کہ جس بھائی جس بہن نے ہمیں یا جس بچے نے ہمیں کوئز بھیجا تھا، ان کے کوئز کے سوال کیا میچنگ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال تھا کوئز 33 کا کہ دنیا کے تمام مال صدقہ کر دے، کیا اس میں جنت مل جائے گی؟ آپ کا جواب بالکل صحیح تھا، ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، دنیا کے تمام مال صدقہ بھی کر لے تو جنت کا کوئی چیز، ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جنت کی کوئی ایک چیز بھی، ہم لکڑی بھی نہیں خرید سکتے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ مکی والی حدیث میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ اس میں سبق یہ تھا کہ عبادت جو نظر و نیاز ہے نا، وہ اللہ کے لیے، نظر و نیاز عبادت جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے لیے۔ وہ مکی والوں کا حدیث آپ کو پتا تھا، مکی والوں میں کہ دو سفر کر رہے تھے، لوگوں نے پکڑ لیا کہ اگر یہاں سے گزرنا ہے تو کچھ نہ کچھ چڑھاؤ، تو ایک نے مکی چڑھا دی، آپ نے کہا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے، دوسرے نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے لیے قربانی نہیں کروں گا، تو قربانی نہیں کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اسے جان سے مار ڈالا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا، اور ایک شخص مکی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے لیے نماز، روزہ، دعا، قربانی کے ساتھ ساتھ اگر شرک مل جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے شرک کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عبادت کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ یعنی ایک بندہ، اس کے پاس 100 روپے تھے، 100 روپے تھے اس کے پاس، اس نے 50 روپے کہیں درگاہ میں ایسی جگہ صدقہ کر دیا، اور 50 اس نے کیا کیا، 50 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ 50 روپے بھی اسے واپس کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تم اور تمہارے جو 50 تھے وہ تم اور اس کے ساتھ ہی رکھ لو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی اس کی جو عبادت جو بھی کچھ بھی ہے اس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا تو تم نے صدقہ دیا تھا، وہ صدقہ اپنے پاس ہی رکھ لو، اور یہ رکھ لو تمہارا، یعنی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ چاہے وہ نماز میں ہم دوسروں کے ساتھ سجدہ کر لے اور اللہ کے لیے بھی سجدہ کرے، روزہ دوسرے کے لیے بھی رکھے، اپنے لیے بھی رکھے، دعائیں ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں، دوسرے کو ذریعہ بھی بناتے ہیں، قربانی ہم لوگوں کے پاس لے جا کر دیتے ہیں، اور بتوں میں ایسے لوگوں کے پاس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام سے قربانی دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام چیز شرک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ انشاءاللہ اس کو جو مزید ڈیٹیل ہے نا، آج کل کی جو سٹوری ہے، جو ایپیسوڈ 3 ہے نا ہمارا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں آئے گا، یہ جو قربانی کا بات چل رہی ہے نا، یعنی جو صدقہ وغیرہ جو چل رہا ہے نا، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آئے گی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں پر سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، چوتھا سوال یہ تھا کہ دین اسلام میں مرد عورت برابر ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کسی کو سمجھ میں آیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جی ہاں، دیکھیں کہ اس میں اللہ کے پاس مرد عورت دونوں کے جو عزت احترام، یعنی جو چیز، ہر چیز اللہ کے پاس برابر ہے۔ دین اسلام میں یعنی اللہ کے پاس، اللہ کی شریعت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لیکن جس طرح سے بتایا کہ شادی کے بعد چینجز ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا، مرد کو اوپر بنایا، عورت کو گھر میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ تو اگلا سوال لیتے ہیں، کیا عورت گھر میں قید جیل میں ہے؟ یعنی گھر میں جو قید ہے یا گھر میں جیل میں ہے وہ؟ تو بالکل نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کیا، نہ شریعت نے ایسا کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، نہ ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا، نہ ہم ایسا کرتے ہیں، نہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ماں کو قید کیا، نہ دوسرے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ آگے بتائیں کہ کوئی اگر ایسے لوگ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں۔ تو یہ جو تھی پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو اسی کے بارے میں تھوڑا سا سوال جواب میں تھوڑا آپ کو ڈیٹیل بتایا تھا کہ جو بچوں کے برین واش کرتے ہیں، ہمارے خاص کر جو بچوں کے جو تھوڑا پڑھتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، تو جو کافر لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، وہ برین واش کرتے ہیں کہ مرد عورت دونوں میں فرق ہے۔ تو پچھلی بار ہم نے بتایا تھا کہ عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، دین اسلام میں، اللہ کے پاس دین اسلام میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی مومن عورت مومن بندی ہے اور مومن بندہ ہے، دونوں کے درجے اللہ کے پاس دونوں ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کے بارے میں، توحید کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ میں بتاتا ہوں۔ تمام دنیا کے خزانے اور جس پر سورج پڑتا ہے، یعنی سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، وہ صدقہ کر دیں،
یعنی اس جیسی دنیا نہیں، ایسی 10,000 دنیا، اگر 10,000 نہیں 10 لاکھ دنیا کی تمام چیزیں ہم صدقہ کر دیں اللہ کی راہ کے لیے، اگر اس بندہ اس بندی کے توحید صحیح نہیں، یعنی اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا یہ صدقہ بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے دنیا، ایک دنیا آج جو ہم ہیں اس پہ جتنے سورج اس پہ گرتا ہے اس کی روشنی آج پڑتی ہے، ایسی ایک دنیا یا 10,000 یا لاکھوں دنیا اگر انسان صدقہ کر دے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر سارا سارا صدقہ بیکار ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارا عقیدہ صحیح رکھیں، اس پر بات انشاءاللہ مزید کریں گے آگے آگے چل کے، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ورنہ کچھ بھائی بہن وہ چھوڑ دیتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہی وہ گروپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا منہج الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ اب ہمیں دیکھ لیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے یا پھر اپنی منمانی مرضی اپنی منمانی دین پہ چلنا ہے، وہ آپ اور ہم فیصلہ کر لیں۔ پھر پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہماری بہنوں کا جو برین واش کیا جاتا ہے، اکثر یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ٹی وی سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یا تو ان کے پاس فون ہوتا ہے، یوٹیوب یا فیس بک یا واٹس ایپ پہ کوئی چیٹ آ جاتا ہے، یا واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ یہ سارا سب کچھ عورتیں اور مرد دونوں برابر نہیں ہے، یعنی عورتوں کو دبا دیا ہے، مردوں کو اوپر کر دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ سبھی کی سبھی شیطان کی کامیابی ہے، یعنی یہ سبھی کی سبھی جو بہنیں ہمارے جو ان کی چکر میں آ جاتی ہے، یہ شیطان کی چال ہے، کیونکہ یہ شیطان کی چال کہاں سے چلی؟ ٹی وی سے، یعنی ایک ٹی وی پورے کے پورے گھر کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹی وی پورے گھر کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ بھی کہ ایک عورت ہر معاملے میں مرد کے برابر ہے، یعنی یہی اس نے تو کہہ دیا نا کہ ہر معاملے میں عورت مرد کے برابر ہے، تو اس پہ اور مزید انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اگر ایسی بات کرتے تھے تو اگر عورت مرد برابر ہے تو مرد عورت کو ایک تھپڑ لگا دے، کیا عورت اپنی جگہ پر رہے گی؟ اور اگر مرد کو عورت تھپڑ لگا دے، کیا مرد اپنی جگہ پر رہے گا؟ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت نیچے ہے مرد اوپر ہے، مرد اوپر ہے عورت نیچے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت یہ نہیں کہتی، اللہ کے پاس مرد عورت دونوں برابر ہے۔ اگر کوئی بھائی اجازت دیتا ہے اس کی وائف کو کہ وہ جاب کرے، یعنی جاب کرتی ہے، تو وہ دین اسلام کے دائرے میں ہو کر، دین اسلام کے حدود میں رہ کر وہ جاب کر سکتی ہے، جیسے کہ پردہ بالکل آسان ہے، آپ پردے میں رہے اور اپنا جاب کرے، غیر مرد آپ کے ساتھ پاس نہیں ہے، دور ہے اور ان سے بات چیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ آرام سے کام کر سکتی ہے، یعنی چھوٹا موٹا چلے یس نو میں تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ چٹ چیٹ ہوتے 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 فلا 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 ہوتے ہوتے وہ بہت دور تک نکل جاتا ہے، بہت دور تک، پھر معاملہ وہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ سب سے ایک سوال ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جسے معاشرے نے بہت زیادہ عزت دیتی ہے، یعنی وہ کون سی عورت کا مرتبہ ہے جو معاشرہ اسے بہت عزت دیتا ہے، چاہے وہ اس کی شادی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ سبھی سے سوال ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جو معاشرہ اسے بہت عزت دیتا ہے، چاہے شادی سے پہلے یا چاہے شادی کے بعد۔ جی مائک کھولے، میں نے، کون جواب دے گا؟ وہ کون ہے، یعنی وہ کون سی عورت مومن کا عورت۔ مرتبہ ہے؟ مومن عورت، اچھا، اور کسی کا جواب ہے؟ معاشرہ یعنی اس میں ہندو بھی ہے، کافر بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ تو تمام جو تمام معاشرہ یعنی دنیا کے تمام لوگ اس عورت کو عزت دیتے ہیں، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، ٹھیک ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ ہے ڈاکٹر، عربی میں جس کو کہتے ہیں طبیب۔ ڈاکٹر کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، یعنی ایک ڈاکٹر، مرد، اور میں عورت کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر دونوں کی ایک ہے لیکن میں عورت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عورت کو جو ڈاکٹر طبیب ہوتی ہے اس کو معاشرے میں بہت عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ جتنے زیادہ ڈاکٹر بنے ہمارے لیے فائدہ ہے، میرے ایک ایڈوائس ہے، یعنی ایک بہت بڑا رول ایک جو لیڈی ڈاکٹر ادا کر سکتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یعنی دین کی خدمت بہت آسانی سے بہت آرام سے کر سکتی ہے، یعنی
اگر آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر بات میں ڈاکٹر کی بات زیادہ رکھتے ہیں، ڈاکٹر کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ یہ دوائی کھا لو یا میڈیسن کھا لو، یہ اس طرح سے کر لو، تو ڈاکٹر کی بات پہلے سنتے ہیں، یعنی دوسروں کو وکیل کی ایڈوائس بعد میں لیتے ہیں، انجینئر کی ایڈوائس بعد میں لیتے ہیں، یا پھر اور گھر بنانے والے کی ایڈوائس بعد، لیکن جو ڈاکٹر کی ایڈوائس ہے نا وہ پہلے لیتے ہیں، اپنی دماغ میں رکھتے ہیں، یعنی ایک ڈاکٹر کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر کو کہے، یعنی ڈاکٹر کی آپ دیکھیں کہ ایک مثال دے کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کہ صرف آپ کو سمجھ میں آئے کہ کتنا بڑا ایک عورت کا رول ہو سکتا ہے دین اسلام میں، یعنی ایک عورت کا کتنا بڑا رول دین اسلام میں ہو سکتا ہے، یعنی دین میں ایک ڈاکٹر کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جو دین کا دائی ہے، یعنی دین کی جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان کے محلے میں، ان کے گلی میں، ان کے مسجدوں میں، ان کے بازاروں میں، ملک کا سفر کرتا ہے کہ ان کو دعوت دے، زبردستی ان کو پکڑتا ہے، ان کو روکتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو باتیں سناتا ہے، وہ بھاگتے ہیں ان سے، یعنی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اگر کوئی دعوت دینے والا آتا ہے تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اگر وہ آ رہے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، ارے وہ آ رہا ہے اس کو نکلو چھوڑو، یعنی اگر وہ کہیں بر بیٹھے ہوتے مجلس میں، مجلس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یعنی وہ بھاگتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ہے، اگر ان کو پکڑ لیا جائے دین کے احکام سنانے کے لیے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مولانا، ہم بعد میں سنیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ مسجد تب آتے ہیں جب دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جب دل کرتا ہے تو مسجد آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک الٹا ہے، آپ غور سے سنیں کہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان ڈاکٹر کا مرتبہ اور کتنا زبردست وہ رول ادا کر سکتے ہیں دین اسلام میں، کہ وہ اپنی مرضی سے دل کرتا ہے تو مسجد میں آتا ہے، اپنی مرضی سے مجلس میں جاتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی کام کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس دل کرے نہ کرے اسے آنا ہے، مجبوری میں ہو یا اگر اور بھی زیادہ مجبوری ہو تو پھر ایمبولینس کے ذریعے آتا ہے، ڈاکٹر کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور جو ڈاکٹر ہیں جب اسے ڈاکٹر کہے گا وہ سنیں گے، یہاں سے ڈاکٹر ان کی تربیت کر سکتا ہے، جو وہ کلینک میں آئے یا پھر ان کے پاس آئے، ان کو دوائی کے ساتھ ساتھ، بھلائی کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی دعوت بھی دے سکتا ہے، اور بالکل بہت آسان انداز میں وہ سمجھ جاتے ہیں، سیکھ بھی جاتے ہیں، اور وہ ان کو زیادہ ان کو سمجھانے، کیونکہ وہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو انسان دنیا سے دور ہو جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کوئی شخص اگر دنیا سے ہوتا ہے، اس کے مال کی بات کرے اسے پرواہ نہیں، دعوت کی بات کرے اسے پرواہ نہیں، گھر کی بات کرے اسے پرواہ نہیں، اسے بس اکیلے رہنا ہے، یعنی بیماری میں رہنا ہے، ایسے وقت میں جب اسے اللہ کی دین کی دعوت جب دیتے ہیں نا تو بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے، اور یہ ڈاکٹر کا بہت بڑا رول یہاں پر ہے، یعنی دین کی دعوت بہت آسان انداز سے وہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ سب، مرد ہو یا عورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے سوال کیا کرے گا کہ تم نے کتنے پیسے کما لیے، تم نے کتنا گھر ہے، تمہارے پاس کتنی کاریں ہیں، تمہارے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس کتنی جائیداد ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے نہ بچوں کے بارے میں پوچھے گا، نہ شوہر کے بارے میں پوچھے گا، نہ گھر والوں کے ساس سسر کے بارے میں پوچھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے نیک اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہاں آپ یاد رکھیں کہ جو دین کی ذمہ داری ہے نا، یعنی صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھی، علماء پر نہیں تھی، ہم ہر ایک، چاہے وہ مرد ہو عورت، ہر سب پر فرض ہے کہ دین سیکھے، علم سیکھے، لوگوں کو دعوت دے، ٹھیک ہے، لوگوں کو سیکھے، خود اس کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو دعوت دے، جس کی جیسی طاقت ہو، کوشش کرتے رہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ بڑے بڑے کارنامے کر سکتے ہو، یعنی ایک گھر میں بیٹھے بیٹھے، جس طرح میں نے آپ کو ڈاکٹر کی مثال دی کہ وہ بیٹھے بیٹھے کلینک میں، اس کو دور جانے کی ضرورت نہیں، پیشنٹ اس کے پاس ہی آتے ہیں اور وہ آرام سے ان کو ڈیل کر سکتی ہے، ایک عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے یا پھر اپنے کلینک میں بیٹھے بیٹھے آرام سے دین کی دعوت بہت پیارے انداز سے دے سکتی ہے۔ تو بس یہ تھی کہ آپ کو سمجھانا کی کوشش کرنا تھا کہ عورت کا جو، عورت کہتے ہیں کہ وہ عورت معمولی کمتر ہے مرد کے مقابلے، نہیں، یا عورت مرد کے برابر ہے، اور مرد سے زیادہ بڑا بھی انجام کر سکتی ہے، آپ کوشش کرتے رہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات کرنے کی جیسا آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت دی پھر آپ کریں، کہ عورتوں کو، لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلی ہسٹری پڑھے آپ، پچھلی عورتیں گزری کتنا بڑے بڑے انہوں نے کارنامے کیے، ایک اکیلی عورت ہے کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ ایک اگر میں مثال دے دوں آپ کو، امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک جو ہم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اسی میں سے یہ امام احمد مالک ہے، کہ ان کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آئے، ایک مثال دینے کے لیے کہ ہمارے سامنے ایک یہ بھی ایک نمونہ ہے کہ امام مالک
بہت چھوٹے تھے، یعنی جو مالک ہے وہ بہت چھوٹے تھے، اور ان کے والد پیرالائز تھے۔ تو وہ کیا کرتے، جو تیر ایرو آسا تھے نا، ان کو بیچ کے اسی سے گھر چلتا۔ تو جب امام مالک کہتے ہیں کہ اپنی ماں سے کہ امی مجھے سنگر بننا ہے، یعنی مجھے گانا گانے والا بننا ہے، کہ یعنی ماحول ہے، معاشرہ ہے، تو وہ امام مالک دکھنے میں خوبصورت اور ان کی آواز بھی بہت پیاری، تو ان کی ماں نے، جو امام مالک کی ماں نے، اپنے بچے کا بالکل راستہ ہی بدل دیا، یعنی اپنے بچے کا راستہ کس طرح سے بدل دیا، ایک عورت دیکھے کس طرح سے کیا۔ ماں نے کہا کہ میرے بیٹے مالک، تم تو بہت خوبصورت ہو اور تمہاری آواز بھی کتنی پیاری ہے، لوگ جب تک تم جوان رہو گے، یعنی جب تک تم جوان رہو گے، لوگ تمہاری آواز سے پیار کریں گے، تمہارے چہرے سے پیار کریں گے، لیکن جیسے تم بڑے ہو جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، لوگ تمہارے چہرے کو بھی بھول جائیں گے، بوڑھا ہو گیا اور تمہاری آواز بھی خراب ہو جائے گی، تو جیسے ہی تمہارا فیس اور آواز چینج ہو جائے گی، لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں پسند نہیں کریں گے۔ پھر ماں نے کہا کہ بالکل ڈائیورجن، یعنی جو ڈائیورجن ہوتا ہے نا، بالکل چینج کر دیا، ماں نے بالکل چینج کر دیا، کہا کہ تم علم علم سیکھو۔ ماں نے کیا کہا، ماں نے کیا کیا، کپڑے نکالے، جو سوپ ہوتا ہے، سوپ جو ہم جس کو کہتے ہیں عربی میں سوپ اور غترہ، وہ پہن لیتے ہیں، کیپ لگا دیتے ہیں، ماں بالکل چھوٹے میں بہت اچھے سے خوبصورت ان کو تیار کر دیے، کہتی ہے کہ آپ چھوٹے شیخ ہوں، ان کو سامنے بٹھاتی ہے، کہتی ہے مالک مجھے بتاؤ ظہر کے کتنے رکعت ہیں، وہ کہتے ہیں 4، ماشاء اللہ، یعنی ان سے وہ ایسے ویسے سوال کرتی ہے ان کی ماں کہ ان کا ڈائیورجن چینج، اور آج قیامت تک لوگ انہیں امام مالک کہتے ہیں، یعنی ماں نے بیٹے بیٹے دیکھے کتنی زبردست ایک عورت نے ان کا ڈائیورجن چینج کر دیا، یعنی مائنڈ ہی چینج کر دیا۔ اور بھی کئی سارے مثالیں ہیں، صحابہ کی، تابعین کی، تبا تابعین کی، ایک ایک کر کے اگر بتاؤں تو ہمارے پاس وقت نہیں اتنا آپ کو بتانے کے لیے، لیکن دیکھیے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک عورت کتنا بڑا بڑا کارنامہ کر سکتی ہے، یعنی بہت ساری مثالیں، کئی بڑے بڑے علماء اکرام کے پیچھے ایک عورت کا بڑا کارنامہ ہے۔ شیخ سدیس کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے، شیخ سدیس آپ نے دیکھا مکہ کے امام ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ماشاءاللہ، وہ جو ان کے پیچھے ان کی بہن ماں باپ تو کیا کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں آپ اور ہمارے یعنی سب لوگ، باپ ڈیوٹی جاتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، والد ہمارے والد جا کر ڈیوٹی سے پیسے کماتے ہیں، بڑی مشکل ایک دن چھٹی، 2 دن چھٹی ملتی ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، بچوں کی تربیت یا جس طرح سے، لیکن پوری کی پوری گھر کی ذمہ داری ایک عورت سنبھالتی ہے، تو آپ دیکھیں گھر کی اتنی بڑی ذمہ داری ایک عورت سنبھالتی ہے، تو یعنی اب مرد اور عورت میں کتنا بڑا فرق ہو گیا، یعنی عورت 1 2 3 4 5 بچوں کو آرام سے سنبھال سکتی ہے، اور باپ باپ کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا، تو یہ تو عورت کا مرتبہ یہاں پر زیادہ ہے۔ تو اب دیکھیں پھر اب یہ کہتے ہیں کہ عورت کو دبا دیا، نہیں، عورت نے ایسے ہتھیار تیار کیے، یعنی ایسے بچے تیار کیے، کہ وہ دین اسلام میں دور دور تک چلے جاتے ہیں، دین اسلام، جو لوگ دین اسلام کو یعنی دروازے بند کرتے ہیں، وہ دروازے چیر دیتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے کتنے بڑے کام، بچے کتنے بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کیا عورت مرد کے برابر ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں قید ہے، کہ عورت کے حقوق دبا دیے اسلام نے، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ایسے لوگوں کو کیسے جواب دینا ہے، کہ اگر وہ پردے کے بارے میں پتہ ہے تو انہیں کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا کہ مومن عورتیں تم پردہ کرو، تو اللہ نے حکم دیا، ہم اسی لیے کرتے ہیں، اللہ نے کیا، ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا، اسی لیے اسی لیے پردہ کرتے ہیں، آپ کا جواب، ان کا جواب آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام نے عورتوں کے حقوق کہیں مرد کے ساتھ ساتھ بیان کی ہے، کبھی مرد کے الگ، کہیں عورت کے الگ بیان کی ہے، اگر دیکھ لیا جائے تو اگر آپ دیکھیں، کیا جب ہماری بہنوں کی شادی ہوتی ہے تو مہر کی رقم کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے، عورت تھوڑی دیتی ہے نکال کے، جو شادی کا خرچہ ہوتا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے، عورت تھوڑی۔ تو یہ سارا سب کچھ اور بھی مثالیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ایک ایک کر کے آپ کو آگے چل کے بتائیں گے ہم، کہ دین اسلام میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو پیر کی جوتی بنا دیا، یہ دوسرے مذہب میں، دین اسلام میں نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہے، کیا ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بھائیوں نے، کیا ہمارے شوہروں، کیا آپ کے جن کی بہن کی شادی ہو گئی ان کے شوہروں نے کیا آپ کو پیر کی جوتی بنائی؟ کچھ لوگ ہیں مسلمان کے نام پر جو اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، عورتوں کو ستاتے ہیں، عورتوں کے حقوق نہیں دیتے، عورتوں کا مال کھا جاتے ہیں، تو یہ بھی چیز ہے کہ ان کا یہ ٹائم ہے، یہ ان کا وقت ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا وقت ہے۔ میں ایک بات کر کے آپ کو ختم کرتا ہوں، کہ یہ جو کرتے ہیں نا،
یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز دیکھا ہے، چاہے ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں فیصلہ کر دے یا پھر آخرت میں فیصلہ کرے، کہ وہ دین اسلام میں کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کو دباتے ہیں، پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور عورتوں کو رون دیتے ہیں، یعنی ان کے حقوق بھی کھا لیتے ہیں، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے، یا وہ کسی سے رشتہ داروں سے بات بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرد سے سوال کر رہا ہے قیامت کے دن، تم نے کیوں اتنی زیادہ سختی کر دی؟ اچھا، اب آگے آتے ہیں، اور آگے بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مرد اور عورت میں فرق کیا ہے؟ طاقت کا، کہ مرد میں عورت میں جسم، عورت کا جسم کمزور ہے اور مرد کا جسم تھوڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طاقت دی۔ بچوں کی پرورش عورت سب سے زیادہ اچھی کر سکتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو یہاں عورت اور مرد میں کیا فرق ہے؟ تو جب پوچھتے ہیں تو یہ ان کو بتا دیں کہ وزن جب اٹھاتے ہیں، ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں، تو سبحان اللہ کئی مرد آگے بڑھ جاتے ہیں، کئی عورت بڑھ جاتے ہیں، یعنی وزن چیزوں میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کھانے کے برتن ایک عورت آرام سے اٹھا لیتی ہے، مرد وہیں پر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ جسم کی طاقت ہے۔ اور آپ کو میں ایک مثال دیتے چلوں کہ ہم ایک سٹوری سنتے ہیں، ایک عورت جو انڈیا کی بہت بڑی ریسلر یعنی حمیدہ پہلوان کے نام سے مشہور ہے، حمیدہ پہلوان کے نام سے مشہور ہے، کہ اس نے شرط رکھی تھی کہ جو مجھ سے کشتی کرے گا، یعنی جو مجھ سے کشتی کرے گا، جو مجھے ہرا دے گا، میں اس سے شادی کروں گی۔ تو اس کے سامنے کئی پہلوان آئے اور اس نے سبھی کو چت کر دیا، یعنی اس نے ایسی شرط رکھی تھی کہ کوئی اس کو چت کر ہی نہیں سکا، اور اس سے ڈر کے بھاگ گئے۔ تو سوچے کیا اس کی اللہ خیر کرے گا، اس کی شادی ہوئی؟ حمیدہ پہلوان نے شرط رکھی تھی کہ جو مجھے چت کرے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ تو اب سوچے اس کے سامنے جتنے مرد ہیں اس کو سب کو چت کر دیا، اب ایسی شرط رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب شادی کرنی نہیں تھی، تو شرط کیوں رکھی؟ اللہ خیر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے کی سمجھ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، شیطان کے شر سے بچائے۔ آگے آتے ہیں عورتوں کی نماز، ٹھیک ہے؟ ایک تھوڑا مسئلہ ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ عورتوں کی مسائل ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ پہلے آپ کو میں نے سمجھانا تھا، اب عورتوں کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ ایک پوائنٹ پہلا لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، ان کا نام ہے ام حمیدہ سعدی، ام حمیدہ سعدی۔ وہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ام حمیدہ، مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم نماز پڑھو، لیکن تمہارے گھر کی نماز میری نماز مسجد سے افضل ہے، یعنی اگر تم گھر میں اگر نماز پڑھتی ہو تو میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے تمہارے گھر میں نماز پڑھنی مسجد افضل ہے، یعنی تمہارے۔ تو ام حمیدہ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر، ام حمیدہ اپنے گھر میں مسجد بنا دی، اور اپنی جو مسجد سے الگ، یعنی مسجد جس طرح ہماری مسجد ہے وہ مسجد نہیں، یعنی ایک کمرے میں مسجد بنا لی اور وہیں پر عبادت کرتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے افضل ہے عورت کے لیے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر عورت حرم میں جاتی ہے، مکہ میں بھی جاتی ہے، تو حرم سے زیادہ اجر اسے اپنے گھر کے جو ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھنا ہے، وہ اجر زیادہ ہے، وہ اجر اس کا زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں سامنے کلیئر ہے کہ عورت کے لیے مسجد آنا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ گھر میں پڑھتی ہے تو اس سے زیادہ اجر ہے، یعنی اگر حرم میں مکہ میں ہم جاتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو، لیکن اس سے بھی زیادہ اجر عورت کو اگر وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں پڑھتی ہے تو۔ اب دیکھ لیں جس طرح سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے، جیسا آپ کے لیے سمجھ ایزی ہے، تو ہم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین بالکل آسان کر دیا، اور وہ ان کے بالکل آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نماز وہاں پر پڑھ لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ نماز پڑھنا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے، لیکن میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ تم اپنے کمرے میں نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو اگلا مسئلہ لیتے ہیں، عورت اگر مسجد جانا ہے، یعنی مسجد جانے کی اجازت اور اس کے آداب، تو اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت اگر مسجد جانا چاہتی ہے تو اس سے منع نہ کرے، اگر عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اسے منع نہ کرے، لیکن نماز کے لیے عورت نماز کے لیے اس بہترین جو جگہ ہے وہ گھر ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جو بہترین چیز ہے، بہترین جگہ ہے، وہ اس کے لیے گھر ہے۔ عورت کو دن کے وقت مسجد جانے سے گریز کرنا چاہیے، یعنی گریز کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو رات کے وقت مسجد میں آنے کی اجازت دو، عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے منع کرو، کسی عورت کو خوشبو لگاتے ہوئے اسے مسجد میں جانے سے پہلے دھو لینا چاہیے۔ اور یہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف جا رہی تھی،
تو ان سے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے عورت نے جواب دیا کہ میں مسجد جا رہی ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس مقصد کے لیے تو پھر تم نے عطر لگایا؟ عورت نے کہا جی ہاں، میں نے مسجد کے لیے عطر لگایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو عورت خوشبو لگائے پھر مسجد میں جائے تو اس کی نماز قبول نہیں، اور وہ شخص خوشبو، اور اسے چاہیے کہ وہ اسے دھو لے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس نے خوشبو لگائی تو پھر اسے خوشبو دھو لے۔ کہ یہاں پر آتا ہے کہ عورت سے غسل جنابت کرواتے ہیں، یعنی جو غسل جنابت رہتا وہ کرواتے، حتیٰ کہ اس کے بالوں کو گوند کے وہ خوشبو نکالتے۔ عورت، اب یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم میں سے ایسے مسلمان ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو اسی خوشبو کو اس مسئلے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، یعنی خوشبو لگانا بہت معمولی ہے۔ اور عورتیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں، جب عطر لگا لیتی ہیں یا پرفیوم یا خوشبو لگا لیتی ہیں تو یہ کہتی ہے یہ تو بالکل معمولی سی خوشبو ہے، معمولی سی اسمیل ہے، بس ہلکی سی اسمیل ہے، بس تھوڑی سی، یعنی ہلکی تھوڑی سی، میں نے 1 ڈراپ یا 2 ڈراپ بس۔ یہ تو بس بیگ والا پرفیوم ہے، گھر کا پرفیوم تو ہمارا الگ ہے، وہ گھر میں تو ہمارا بڑا والا پرفیوم ہے، یہ بیگ والا پرس والا پرفیوم ہے، چھوٹی سی اسمیل ہے، ہلکی سی اسمیل ہے، تھوڑی سی بس، صرف یہ ہمارے بغل میں آئے گی، یعنی ہمیں سنی آئے گی، بغل والے کو سنی نہیں آئے گی۔ ہمارا مقصد صرف خوشبو لگانا ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں۔ یعنی بہت سی عورتیں باتیں کرتی ہے، اکثر بھی ہمارے پاس بھی ایسے معاملے بھی آتے ہیں کہ عورت خوشبو لگا کر، لیکن جب یہ خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے تو جو دکان پر جاتی ہے، جو محلے سے گزرتی ہے، وہ سبھی اس کی خوشبو سنتے ہیں۔ جو آٹو میں، کار میں بیٹھتی ہے، وہ ڈرائیور بھی وہ اس کی خوشبو سنتا ہے۔ جو رشتہ داروں کے پاس خوشبو لگا کر جاتے ہیں، وہاں اگر غیر محرم ہے تو وہ سب چیز سنتے ہیں۔ یعنی گھر سے نکل کر پڑوسی سے، ڈرائیور سے لے کر دکان سے لے کر محلے کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اس کی خوشبو سن رہے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ معمولی خوشبو ہے۔ کہ عورت کا خوشبو لگانا بے انتہائی غلط طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ آپ کوئی بہن لگاتے ہیں پرفیوم تو وہ اپنا سیریس نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کیا کہا یہ دیکھ لیں آپ۔ جو عورت، یا لڑکی ہو یا عورت ہو، خوشبو لگاتی ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 2786، ہر آنکھ زانی ہے، اور جب عورت خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرتی ہے وہ ایسی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہ کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ زانیہ عورت ہے، وہ زانیہ عورت ہے، یعنی جو خوشبو لگا کر بازار سے گزرتی ہے، جتنے مرد اسے آنکھ دیکھتے ہیں، دل کا ارادہ کچھ نہیں ہے، یعنی دل کا ارادہ کچھ نہیں ہے، اور جو مرد ان کو دیکھتے ہیں اور خوشبو آتی ہے تو وہ عورت زانی ہے۔ یہ الفاظ وہ شخص کے ہیں جسے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ عورت زانی ہے تو بس، چاہے وہ خوشبو تھوڑی سی ہو یا گھر تھوڑی زیادہ ہو، مہکتی ہو یا نہ مہکتی ہو، بس اس کی اگر خوشبو آتی ہے، غیر محرم مرد سن لیتے ہیں، وہ عورت زانی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کچھ بھی کہے، لیکن آپ کے پاس وہ جواب موجود ہے کہ دنیا کے میں وہ بھی لگاتے ہیں، ہم کیوں نہیں لگاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتیں جو بھی عطر لگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، پرفیوم لگاتی ہیں، عود بھی دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ زانی ہے۔ یعنی پرفیوم کی، عود کی خوشبو آتی ہے، تو بس یہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا کہ عورت خوشبو کے بارے میں۔ یہ بہت بدترین عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ عورت جو لگانا وہ زانیہ عورت ہے، یعنی یہ ایک حرام عمل ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اسے ہلکے سے نہ لے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زانیہ عورت، تو اب یہ بہت بڑا سوال آ گیا کہ یہ ایسا کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دین اسلام نے عورت کو منع کر دیا پرفیوم لگانے سے، عطر لگانے سے، خوشبو لگانے سے، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، آپ سے ایک سوال ہے، آپ تمام بھائی بہن بچے جو بھی سن رہے ہیں، آپ سب سے سوال ہے، اگر ایک عورت ہلکی سی خوشبو لگا کر جا رہی تھی، یعنی بالکل ہلکی پھلکی خوشبو لگا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو زانی کہہ دیا، یعنی ایک چھوٹا سا عمل کر دیا، اس نے اس کو زانیہ کہہ دیا۔ اگر عورت اپنے بال کھلے رکھ کر بازار میں گھومتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ یعنی اس کے سر پر کتنا بڑا گناہ ہوگا اور میں یہ مسلمان عورت کی بات کر رہا ہوں، دوسرے غیر ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اور جو عورت اپنا چہرہ کھلا رکھ کر بازار میں گھومتی ہے، اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہوگا۔
اور وہ عورت جو اپنے کپڑے باریک چادر، یعنی بالکل باریک چادر، اندر سے جسم اس کا ہر چیز، اندر کے کپڑے نظر آتے ہیں، اندر کا جسم نظر آتا ہے، تو سوچے اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم یہ صرف مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، غیر کی نہیں، یعنی ان کی تو آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں۔ لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری زندگی 40 50 60 سال کی زندگی گزرنے کے بعد کیا اس زندگی کے لیے، اس ہماری گھسی پٹی میلی زندگی کے لیے ہماری کیا جنت کو ہم قربان کر دیں؟ یہ چھوٹی موٹی ہماری زندگی، یعنی 40 50 60، آج تو 60 کے اوپر جاتا ہے کوئی نہیں، 70 کے اوپر کوئی جاتا نہیں ہے۔ اگر جب اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے ساتھ سوال کر دیا کہ اے میرے اللہ کے بندے، میری اللہ کی بندی، تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ تجھے تو یہ پتا تھا کہ عمل کرنا گناہ ہے، یہ عمل غلط ہے، تو تم نے کیوں کیا؟ اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا پھر ہمارا کیا بنے گا وہاں پر؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایسے شیطانی شر لوگوں سے دور رکھے جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی پامال، ان کے حدود کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی عمل ہے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ دین اسلام عورتوں کی حقوق بھی دیتا ہے، اور عورتوں کو روک بھی دیتا ہے، مردوں کو جس طرح مردوں کو بھی روکتا ہے، عورتوں کو بھی روکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو عورتوں کی نماز کے مسائل میں ہم یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے سیشن میں اور بھی لیں گے کہ نماز کے بارے میں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس بار کوئز نہیں آئے گا، آج کوئز نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا ایگزام چل رہا ہے، تو آپ کو کوئز دینے کی ضرورت نہیں۔ جو بھائی بہن جنہوں نے ابھی تک ہمارا 50% جو سلیبس ہے نماز کے مسائل وہ مکمل کر دیا تھا، تو اس کا یہ فائنل ایگزام ہے، اس کا آپ جلد سے جلد، ہمیں ٹائم آپ کے پاس ہے، آپ جلد سے جلد آپ اس کے جوابات ہم تک پیش